اسی طرح عالم جو بنتا ہے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور اس کے انعامات لکھے ہیں 2 بڑی کتابیں، تحفۃ العلماء حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرفی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس میں ایسے ایسے انعام لکھے ہیں قرآن پاک حدیث پاک کے کہ میرا دل چاہتا ہے میری عمر میں ریورس گیئر لگ جائے، میں عالم بن جاؤں۔ وہاں بھی لکھا ہوا عالم وہ عمل کرنے والا، اگر کوئی عالم عمل نہیں کرتا اس کا گناہ کھل گیا تو سارے عالموں کو برا کہنا، مدارس کو برا کہنا، ان کو پتہ نہیں کہ اگر توبہ نہیں کیا تو دوزخ کا ٹھکانہ تلاش کیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے حدیث قدسی میں، پہلے ہے وحی، پھر ہے حدیث قدسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے پیاروں کو ستاتا ہے، مفہوم، غیبت کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، بہتان لگاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو ہمارا اس سے اعلان جنگ ہے۔ قرآن پاک میں سود خور کا اللہ سے اعلان جنگ ہے، یا اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اور ہم اپنے گناہ دیکھیں نا، ہم دوسروں کو کہتے ہیں، اور یہاں تک لکھا ہے کہ عالم کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، معصوم نہیں ہوتا، ہمارے آپ جیسا انسان ہے، اگر اس سے گناہ کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو عیب مت اچھالو۔ عام مسلمان کے عیب اچھالنا منع ہے، کیونکہ جس کے عیب وہ کھولے گا نا، تو حدیث پاک ہے قیامت کے دن جب ہم چاہیں گے کہ ہمارے عیب چھپائے جائیں، اللہ عیب کھول دیں گے، اور جس نے یہاں عیب چھپائے تو قیامت کے دن اللہ ہمارے عیب چھپائیں گے۔ سنیں آگے بات۔ دوسرا، عالم جو ہے نا، اس کی نظر پورے قرآن پاک پر، تفاسیر پر، ہزاروں حدیث مبارکہ پر ہے۔ اس کی توبہ کا انتظار کرو، یہ جب توبہ کرے گا نا، ہمیں آپ کو اس کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ دوسری حدیث قدسی سنیے کہ شیر کو جس طرح اپنے بچے کے لیے غصہ آتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں پر غصہ آتا ہے جو علماء کی غیبتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سب ایسے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، خدا کی قسم، میرے اور آپ تک جو ایمان پہنچا ہے نا، ان علماء کے ذریعے پہنچا ہے۔ دیکھو ان کی قربانیاں، دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگے ہیں، یہ کوڑا ہاتھی پر لگتا نا جلد پھٹ جاتی ہے صرف اس بات پر کہ حاکم وقت نے کہا کہ آپ فتویٰ دیں کہ نعوذ باللہ قرآن پاک مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق کا کلام ہے۔ کہا میں کیسے کہوں گا؟ اس وقت کئی علماء ڈر گئے، دستخط کر دیے، فرمایا ہم نہیں کریں گے دستخط، قیامت تک کے لیے ہمیں سزا ملے گی۔ پھر آخر حاکم وقت نے ان کو اریسٹ کیا اور ان کے بہت بڑا اسٹیڈیم میں لوگوں کو جمع کیا، اور ایسے ہاتھ باندھ دیے، پیر باندھ دیے، اور شلوار کو ازار بولتے ہیں، ازار بند جس سے بند کیا جائے ازار کو، شلوار کو، وہ کپڑے کا تھا۔ پہلا کوڑا لگا کہ بولیں آپ کہ قرآن پاک نعوذ باللہ مخلوق، فرمایا نہیں بولوں گا میں، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، وہی الہی ہے۔ پہلا کوڑا لگا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کوڑا لگا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہم تک مفت میں دین پہنچ گیا نا، اس لیے ہم محسنوں کو برا بلے جملے کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے زبان کھولتے ہیں، تابعی تھے، 12 صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی زیارت کی انہوں نے۔ جس کو چاہیے مجھے ای میل لکھ دے، میں 12 صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے دلائل کے ساتھ نام دے دیتا ہوں۔ یہ علماء جس کو ہم برا کہتے ہیں نا، میرے پیارے بھائیوں اور ساتھیوں، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ پریزیڈنٹ پاکستان سے چلا گیا کسی کام سے، چیئرمین سینیٹ ہے وہ قائم مقام بن گیا صدر، تو کیا کوئی اس کے احکامات نہیں مانے گا؟ چلے تم تو چیئرمین سینیٹ ہے، کہے گا ایسا؟ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پھر صحابہ رضوان علیہ مجمعین، جو صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی نصیحتوں کو کہ چھوڑو، اس کے ایمان کا پوچھو کیا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہوتا، تفصیل خود حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تابعین، طبع تابعین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی، آج ان پر اعتماد نہیں رہا، اور آج کے 4 کتابیں پڑھ کر آکسفورڈ سے یہودیوں کی ڈگری لے کر اسلام کی اور اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، اور ہم بھی پیچھے ڈھول بجاتے ہوئے پیچھے پیچھے۔ یہ نہیں پتا کہ ہمارے ایمان کا کیا ہوگا۔ اللہ ہم سے دوسرے کی غلطیوں کا پوچھیں گے؟ اللہ پوچھیں گے بکواس کرنے والے، تیرے گھر میں کیبل نیٹ تھا، تیرا موبائل پاک تھا، حرام سے بچتا تھا، زکوٰۃ دی، وراثت دی، نمازیں پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، مسائل پتہ ہے ہمیں، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، جنازے نماز ہو، عید ہو، بقرہ عید ہو، نکاح ہو، ہر بات میں علماء کی ضرورت ہے ہمیں۔ وہاں منت کرتے ہیں پھر، اور یہاں جو آئے بولتے ہیں۔ آپ سوچو جملہ کیا ہے، کل علماء ورثۃ الانبیاء،
یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں. نہ آپ کو قرآن پاک میں ملے گا نہ حدیث پاک میں ملے گا کہ یہ معصوم ہیں. معصوم سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جس طرح مجھ سے گناہ ہو سکتا ہے، کلو بنی آدم خطا میں بھی ہوں، خدا کی قسم ہم سب خطا کار گناہ گار ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیر الخطائین کون ہے؟ کہ جب دلی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹھے 100 بار منانا ہوگا، 70 بار گناہ ہو جائے معافی مانگ لیں. اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، ہم گالیاں دیتے ہیں. حالانکہ کہنا چاہیے بھائی خاموش ہو جائے، غیبت کرنا سننا حرام ہے. آپ جو بہتان لگا رہے ہیں، جو بدگمانی کرا رہے ہیں، قیامت کے دن بھائی ثبوت کہاں سے دو گے آپ؟ جس کی وجہ سے ہمیں کلمہ پڑھنا آیا، ہمارے کان میں اذان کس نے دی؟ جنٹل مین نے دی. سگار پی کر دھواں چھوڑتے ہوئے چڈی پہنے ہوئے اس سے کان میں اذان دلائی. نکاح انہوں نے ہی پڑھایا نعوذ باللہ. جنازہ نماز بھی وہی پڑھاتا ہے. بھائی اپنی فکر کرنی ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا. پریشان نہ ہو ہم لوگ. دوسرے کے قبر میں سونامی کا طوفان آیا تھا، ایک قبر میں 100 آدمی 1000 آدمی دفن ہوئے تھے. کیا 1000 سے ایک ہی سوال ہوگا؟ اس میں تو یہود و نصارہ بھی تھے، تھائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے. تو کیا ایک ہی سوال سب سے پوچھا جائے گا؟ نہیں، الگ الگ. قبر ہونا الگ ضروری نہیں. طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، لاشوں کا پتہ بھی نہیں چلتا. خدا کے واسطے میں اور ہم سب سمجھیں کہ ہمارا اللہ کس بات سے راضی ہے. جنہوں نے اپنا بچپن جوانی، مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے 46 برس ایک ہی مسجد میں امام رہے، حضرت کے خلیفہ. اس سے خدا میں اپنے بیٹے کا کیا آپ سے ایک بات کروں، اور حافظ ہے ماشاءاللہ، 6 سال، عالم بنا 8 سال، مفتی بنا 2 سال، اور اب جو تفسیر کرتے ہیں قرآن پاک کی اتوار کے دن ظہر کے بعد بیٹا، یا کبھی جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، دوسری جگہ پڑھانے جاتے ہیں، اور ابھی مسلسل مفتی بنا رہا ہے. الحمدللہ مفتی بھی ہے، مفتی گر بھی ہے. اس کی بات کا وزن ہے یا میں باپ ہوں یا میری بات کا وزن ہے؟ اس کی بات کا وزن ہے، کیونکہ وہ قرآن پاک حدیث پاک سے جواب دے گا. میں نے قرآن پاک حدیث پاک سے جواب دوں گا ایک بات کا، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں. اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں ان کو ہم حقیر سمجھتے ہیں. برا بلنے گالیاں دینے سے کیا ہوگا؟ آپ سب جواب دیں، جو تھوک آسمان پر پھینکے گا تھوک کہاں آئے گا؟ اسی کے منہ پر آئے گا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دوسرا کوڑا لگا، لا حول ولا قوت الا باللہ. تیسرا کوڑا لگا، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. آپ فرما دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی جو ہمارے ہی فائدے کے لیے ہو. لنا فائدہ عموم کا ہے. آپریشن ہوتا ہے انگلی کا، بچے کا انگلی کاٹی جاتی ہے، پیسہ بھی دو، مٹھائی بھی دو، اور منت بھی کرو. بچہ گالی دے رہا ہے، اس وقت پیپر ویٹ اٹھا کے مار دیا سرجن پر. یہی بڑا ہوگا کہ مجھے ڈاکٹر سے ملاؤ، آج میرا بازو نہیں ہوتا. یہ تو ڈاکٹر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا بات ہے. ایک کوڑے لگتے گئے. کپڑے کا ازار تھا نا، ازار شلوار کو بولتے ہیں، ادب ہے ازار بولنا چاہیے. ازار بند کپڑے کا تھا، ہاتھ ایسے بندھے ہوئے، پیر ایسے بندھے ہوئے. آج ان کو بھی برا بلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ. تو ان کے 230 سال کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی قبر کھلی، کفن سلامت، جسم سلامت. 20,000 کافر مسلمان ہوئے ایک دن کے اندر، صرف ان کے جسم کو دیکھ کر. 230 سال کے بعد برابر میں کوئی یہ کس سے کہانی کی بتا ہے؟ یہ ڈائجسٹ کی بات ہے. یہ دلیل لو نا آپ. ہم پر اعتماد نہیں ہے تو دلیل لو آپ. انہی کا مذاق اڑا رہے ہیں جو کھڑے ہو گئے سامنے کہ کیسے میں کہوں کہ قرآن پاک مخلوق ہے، خالق ہے، اللہ کا کلام ہے. تم لاؤ. اللہ نے چیلنج کیا قیامت تک کہ لاؤ ایک آیت، لاؤ ایک آیت کا جز لاؤ. اللہ کو پتا نہیں تھا کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ آئیں گے، بڑے بڑے ادیب آئیں گے، لیکن آج 1444 برس سے اوپر ہو گئے. لاؤ نا. پھر بھی عقل نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کس نے بتایا؟ جنت دوزخ کا کس نے بتایا؟ قرآن پاک سے زیادہ شیکسپیئر پر دماغ جاتا ہے. بھائی قرآن پاک سمجھ لیں، اگر گناہ نہیں چھوٹا تو چھوٹ جائے گا، لیکن برا بلا تو مت کہیں کسی کو. بھائی ایک دن یہ جو علماء کو برا بلا کہتے ہیں، یاد رکھنا وہ دن آئے گا اگر توبہ نہیں کی. یہ تابعین طبع تابعین کو، پھر صحابہ رضوان علیہ مجمعین کو برا کہیں گے. پھر نعوذ باللہ. میں تو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کرے گا مسلمان. اس وقت بھی 200 لوگ گرفتار ہیں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، جس میں 4 عیسائی اور ہندو ہیں، 196 مسلمان مرد اور عورتیں. چاہو جا کر کیا بات کر رہا ہوں، جا کے پتہ کرو جا کر. کیوں میڈیا میں گھسے ہوئے ہیں؟ جن سے اللہ فرما رہے الرحمن فصل بھی خبیرہ،
رحمان کا معلوم کرنا ہے باخبر علماء مفتی صاحبان کا پوچھو، ان کو تو ہم گالیاں دے رہے ہیں، ان کو تو ہم بات کرنا گوارا نہیں کرتے ان سے، نعوذ باللہ، جو اللہ کے وارثین ہیں۔ آخر کیا ہوا کہ ازار جو تھا نا کپڑے کا وہ ٹوٹ گیا، حضرت کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اچھا جس وقت جنازہ نکلا ہے نا اس وقت 15,000 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور 230 سال کے بعد 20,000 مسلمان ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ کے بھی سناؤں گا، اور جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مسلمان ہوا اس کی آواز میں میرے پاس ٹیپ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبر کے پاس پانی آ رہا تھا، 3 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، آپ ای میل پہ مانگ لو نا، وہ جو مسلمان ہوا تھا اس نے واقعہ سنا، آنکھوں دیکھا ہوا۔ ابھی فیس بک یوٹیوب پر تو یقین ہے بے یعنی فحاشی میں، اور یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ بڑے سے بڑا ہم چیمپئن ہو جائیں نا گناہوں کے، اور کوانٹٹی بھی بہت زیادہ ہو، خدا کی قسم اللہ نہ صرف معاف فرماتے ہیں بلکہ اپنے ولی بلکہ اپنا پیارا بناتے ہیں، چاہے وہ MBA کیا ہوا ہو، چاہے اس کا بڑا جاب ہو، چاہے بڑی بزنس ہو، چاہے او لیول اے لیول کر رہا ہو، چاہے 15 سال کا ہو، اللہ والا بن جائے گا۔ اور یہ بڈھا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے عمل نہ کرے، اللہ کا پیارا نہیں ہے، اللہ کا عذاب اس پہ برستا ہے کہ ظالم عمل نہیں کرتا، اور وہ 15 سال کا نوجوان وہ اللہ کا ولی ہے، اگر فرض واجب سنت موقعہ کرتا ہے، اس کو پڑھائی زیادہ کرنی ہے، او لیول اے لیول کی یا MBBS کی، اور اس کو نفل کا وقت نہیں ہے، گناہ نہیں کرتا، قسم بخدا یہ اللہ کا ولی ہے۔ آیت پہلے ہی پڑھ لی تھی میں نے، ان اولیاءہ الا المتقون، قرآن پاک ہے یہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ازار شلوار نیچے ہونے لگی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ آپ کو اس نام کا واسطہ جس سے یہ آسمان اور زمین بھرے ہوئے ہیں، اگر میں حق پر ہوں تو میری مدد فرما دیجئے۔ حدیث پاک ہے کرامت حق ہے، ازار شلوار اوپر آئی وہیں رک گئی۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے اور کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ان کے استاذ نے کہ بھئی جو اس وقت قمیض پہنی ہوئی تھی وہ مجھے بھجواؤ۔ اس قمیض کو پانی میں ڈبویا اور استاذ نے شاگرد یہ قمیض والا پانی پی لیا۔ حضرت آپ کو پتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ڈالے گئے، انہیں زہر دیا گیا، ہمیں پتہ نہیں نا یہ باتیں۔ حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی نہیں مان رہے تھے غلط بات کو، اندھے کنویں میں ڈال دیا حاکم نے، اندھے کنویں میں ڈال دیا، وہیں پیشاب پخانا، کھانا پینا کچھ نہیں۔ طلبہ آتے تھے وہ مسکین تھے، تھوڑی بہت چیز بھیج دیتے تھے۔ اس اندھیرے کنویں میں پیشاب پخانے کے بدبو کے ساتھ، کوئی لائبریری نہیں، 32 جلدیں اللہ نے لکھوائی مبسوط کی، قیامت تک چلا گیا یہ معاملہ۔ کتنا صدقہ جاریہ ان کا ہے جن کو ہم برا بلا کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وقت کے حاکم نے کہا کہ آپ بخاری شریف پڑھانے آئے میرے بیٹے کو محل میں، اور صرف میرے بیٹوں کو پڑھائیں گے؟ فرمایا نہیں، یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں سب کو پڑھاؤں گا، آپ کو بھیجنا ہے تو یہاں بھیج دیں۔ حاکم میں وقت وہ غصہ آ گیا کہ میرے کو انکار کرتا ہے، غصہ آ گیا۔ پھر کہا اچھا ٹھیک ہے میرا بیٹا آئے گا، آپ صرف اس کو پڑھانا، کسی اور کو نہیں پڑھانا۔ کا یہ بھی نہیں کروں گا، سب کا حق ہے، غریب مسکین کو بھی پڑھاؤں گا، پیسے بھی نہیں لیتا کسی سے۔ کہا نہیں آپ کو میرے بیٹے کو پڑھانا پڑے گا، کہا مر جاؤں گا نہیں پڑھاؤں گا، سب کو پڑھاؤں گا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے چلے یہ بھی مان لیا، لیکن میرے بیٹے کے ساتھ گارڈ بھی ہوں گے۔ کہا وہ ٹھیک ہے وہ آپ کا حق ہے۔ علماء جن کے پاس گارڈ ہوتے ہیں، جن کو عقل نہیں ہے، ارے صاحب گارڈ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تو پہرے والے تھے، لیکن جب وہی آئی کہ مفہوم کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، سب پہرے ہٹا لیے گئے۔ ان علماء کے لیے کون سا نعوذ باللہ وہی آئی ہے؟ ان کی جان کتنی قیمتی ہے، جن کو ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ طنز کریں گے۔ آپ نے تو پیسے نہیں دیے نا ان کے گارڈوں کے لیے، میرے بس میں وہ ہوتا ہر عالم کے لیے 50-50 گارڈ رکھتا۔ جو میں نے ابھی پڑھ کے حدیث پاک سنا ہے، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، امت کے بڑے VIP اونچے لوگ کون ہیں؟ حافظ قرآن ہیں۔ عالم کا الگ معاملہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وارث ہو ان کو کیا فرق پڑ گیا کسی نے گالیاں دے دی تو؟ ان کا تو اور درجہ بڑھ گیا۔ ارے یار چھوڑو، سب علماء کی گڑبڑ ہے۔ ہاں علماء نے گن پوائنٹ پر کیبل لگوایا ہے ہمارے گھروں میں، جن کے گھروں میں ہے، علماء نے TV سپلائی کیا ہے، علماء نے نیٹ لگوا کر دیا ہے، علماء نے شرعی پردہ ختم کیا ہے، علماء نے ہماری بیٹیوں کو نچوایا ہے، علماء نے ہمیں حرام کھانے کو کہا ہے گن پوائنٹ پر۔ دیکھو کیا ہم کہتے ہیں،
جو اپنے گناہ کو گناہ سمجھے گا ایک دن اللہ کا پیارا ہوگا. سنیں آپ, امام بخاری رحمۃ اللہ نے منع کر دیا کہ گارڈ آ جائیں, منع نہیں ہے, وہ آپ کا حق ہے, شہزادہ ہے. اس کو ایسا غصہ آیا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخارا سے ہجرت کرا دی یہ, اور بہت زیادہ ستایا ان کو. جب ہجرت کر کے نکل رہے تھے بخارا سے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہا, اللہ آپ تو سب جانتے ہیں کہ آپ کے دین کے لیے کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں. آپ کو کیا معلوم حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سب پر کتنی تکلیفیں آئیں. آپ کو کیا معلوم دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی طیب صاحب, اقاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پانی تک بند کر دیا. کافروں نے نہیں, ہندوؤں نے نہیں, مسلمانوں نے. لیکن کسی سے انتقام نہیں لیتے, یہ کسی برائی نہیں کرتے. یہ قریب رہ کر دیکھیں تو پتا چلے گا ہم نے اپنی زندگی کیوں اتنا دور کی. اگر آپ کہیں گے یہ علماء کا چمچہ ہے, الحمدللہ اس میں چمچہ گیری کو قبول کرتا ہوں, کیونکہ یہ حق ہے, قرآن پاک حدیث پاک سے بتا رہا ہوں. کاش کہ ہم اتنا کہہ دیں ای میل کر کے کہ ہمیں علماء کے بارے میں جو حدیث مبارکہ اور قرآن پاک میں جو انعامات ہیں وہ ہمیں بتا دیں. ہم فوراً اللہ سے توبہ کریں گے کہ یا اللہ جو کام ہم نہیں کر سک رہے یہ وہ کام کر رہے ہیں. ہم سے آ کے بھیک نہیں مانگتے, آ کر کہتے نہیں ہیں کہ طلباء بیمار ہے پیسے دو, بچے بھوکے ہیں پیسے دو. انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے, انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے. دیکھو اب میں اخبار نہیں پڑھتا کوئی, لیکن کوئی ساتھی بتا دیتا ہے کہ نوکری نہیں ملی تو ٹائر جلا دیے اور بھوک ہڑتال کر لی, نوکری نہیں ملی تو. آج صرف پاکستان کی تاریخ مجھے بتاؤ آپ, 80 سال میں کسی عالم نے روڈ روکا ہے کہ ہم کو جاب دیں؟ کسی عالم نے کہا ہے کہ ہمیں سود کا قرضہ دیں؟ کسی عالم نے کہا ہے کہ ہمارا کوٹا آپ رکھیں؟ کہا ہے بھائی؟ نہیں. ہم بوڑھوں سے پوچھو, نہیں. پھر ان بیچاروں نے کیا بگاڑا ہے آپ سوچو ذرا. صرف ایک ان کا قصور کیا ہے میں بتاؤں. رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کر تھانے میں, رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کر تھانے میں. اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. یہ ممبر اس لیے نہیں ہے کہ ہم جناب حرام کے نعرے ماریں اور الزام لگائیں, اللہ نے ممبر اس لیے نہیں دیا. اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ جانے, اللہ جانے, اللہ ہم سے ان کا نہیں پوچھیں گے. یہ طلباء کے لیے جب فرشتے پر بچھائیں, آپ سوچو دینی طلباء کے لیے, دینی طلباء کے لیے